میرے آقا کا فرمان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمے ہے۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمے ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمے ہیں۔ میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں کہ جب آپ کسی نئے گھر میں جائیں 81 بار سورۃ یاسین مل کے پڑھ لیں۔ نئے گھر میں جائیں اگر سورۃ یاسین 81 دفعہ پڑھ لیں، وہاں کی ساری برکات نصیب ہوتی ہیں۔ یہ جو 81 کا عدد ہے یہ اوتاد کا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے اوتاد کے ساتھ؟ والجبال اوتادا۔ اوتاد عربی زبان میں میخوں کو کہتے ہیں۔ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دی ہیں۔ اوتاد۔ جو بندہ 81 دفعہ سورۃ یاسین جو مجمع مل کے پڑھ لے، 81 اوتاد، اوتاد وزل کون سا؟ والجبال اوتاد، کہ پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا، جس کی وجہ سے زمین کھڑی ہے، جس کی وجہ سے۔ اسی طرح نظام عالم جو کھڑا ہے اوتادوں کی وجہ سے ہے۔ اوتادوں کے اوپر پھر درجات ہیں بہت زیادہ، قطب ہے، قطب عالم ہے، پھر ابدال ہیں، پھر غوث ہیں۔ یہ نظام ہے، روحانیت کے حکمران ہیں، یہ روحانیت کے عہدے ہیں۔ جو مجمع مل کے فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھے، 81 دفعہ سورۃ یاسین مجمع مل کے پڑھے اور مخلصین کا مجمع ہو، یہ شک ہے کہ مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا آپ جائیں اور آپ جا کے کہیں سے بندے اکٹھے کر کے لائیں اور انہیں لاکھ مخلص ہونے کا 1 گھنٹے کا گھوٹا لگائیں اور ان سے بات کریں، پھر بھی شک ہے مخلصین ہیں یا نہیں ہیں۔ جب مخلص ہوں اور 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھیں تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کی جگہ کے لیے ایک لفظ ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس کا مفہوم یہ ہے، آیت کا ترجمہ اب میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اے میرا مولا، میرا یہاں آنا، ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا بیٹھنا، اے سخی آقا اس کو ایسے بنا دے جیسے تیری بارگاہ میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے، کوئی سلطان ہوتا ہے اور کوئی بڑا ہوتا ہے، اور تو اس کے لیے کیا مسندیں بچھائے گا اپنے خزانے غیب میں، جو تیرے خزانے میں بادشاہ، جنت کا ہر جنتی بادشاہ ہوگا، ہر جنتی بادشاہ ہوگا۔ اس کے لیے قالین ہوں گے، اس کے لیے نعمتیں ہوں گی، اس کے لیے انعامات ہوں گے، اور اس کے لیے حیرت انگیز برکتیں ہوں گی۔ فرمایا جو 81 دفعہ پڑھے گا اللہ کے خزانوں میں، اس کا شمار بادشاہوں میں ہوگا۔ اور بادشاہوں کا شمار کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں کا شمار کیا ہوتا ہے؟ ایک ملک کا حکمران، ایک بادشاہ ایک گیا، یہ میں سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اس کمرے میں خفیہ ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی۔ بیوی کہنے لگی شوہر کو، فلاں ماڈل کی گاڑی یہاں بہت ملتی ہیں، اگر کچھ گاڑیاں ہم لے لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ بچوں کے پاس جائیں گے تو ایک بچے کو وہ گاڑی دے دیں گے۔ ایک ملک کے بادشاہ دوسرے ملک کے بادشاہ کے ہاں مہمان تھے۔ اب انہوں نے چھوٹی چھوٹی بات کی، صبح دیکھا تو وہ ساری گاڑیاں آئی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بس ہمارے بادشاہ نے کہا ہے آپ جاتے ہوئے یہ گاڑیاں تحفہ ہیں، آپ کے ملک میں یہ پہنچ جائیں گے۔ بادشاہ کے مشورے بھی قابل قبول ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی چاہت تشتہی انفسکم، جو ان کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، چونکہ بادشاہ ہے، جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی چاہت سے ملتا ہے۔ ضروری نہیں وہ کہے، اس کو گہرائی سے سوچیں، اس کو پھر سوچ کے سوچیں۔ جو 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھتا ہے اس کی کس سے ملتا ہے؟ چاہت سے ملتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ اس کی چاہت کے مطابق دے دیتا ہے۔
اب ایک واقعہ سناتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت گیسو دراز بندہ نواز ایک بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کی زلفیں تھیں گیسو دراز. ان کا معمول تھا کہ ان کی خانقاہ میں روزانہ 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی اور پھر دعا مانگی جاتی تھی. جتنے افراد ہوتے تھے 81 ہوتے تھے, تھوڑے ہوتے تھے, آپس میں تقسیم کر کے فجر کے بعد سورۃ یاسین پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگتے تھے. اور ایک بات اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ ان پڑھنے والوں اور ان پڑھنے والی کی 81 نسلوں کو اے اللہ نہ محتاج بنانا, نہ فقیر بنانا, نہ منگتا بنانا اور نہ اپاہج بنانا. لولا, لنگڑا, کانا, اندھا, اپاہج, نہ محتاج, نہ فقیر, نہ منگتا. اللہ کے اس ولی کی یہ دعا ہوتی تھی. اور سورۃ یاسین کتنی دفعہ پڑھی جاتی تھی؟ ہے جی 81 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے دعا مانگتے تھے. اور قدرت کا نظام دیکھیں, تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے اس محفل میں بیٹھنے والے جتنے بھی تھے, جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے, سچے جذبے سے, یہ نہیں ہے کہ فجر پڑھ کے سو گئے یا فجر سے پہلے ہی سو گئے, سچے جذبے سے جنہوں نے پڑھا, اللہ پاک نے ان کی نسلوں میں رزق, وسعت, دولت, ایمان, عافیت, بیٹے, نعمتیں, خیریں اور برکتیں عطا کی. اللہ نے ان کی نسلوں میں وہ چیزیں عطا کی جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد مل بیٹھ کر 81 بار سورۃ یاسین پڑھی. کیوں؟ 81 اوتاد ہیں, 40 ابدال ہیں. کائنات میں ہر وقت 40 ابدال ہوتے ہیں اور 81 اوتاد ہوتے ہیں. اور اوتاد ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے نظام عالم ٹھہرا ہوا ہے. نظام عالم ٹھہرا ہوا ہے. اور جب قیامت اللہ لانا چاہے گا, اس نظام کو توڑنا چاہے گا, اللہ اپنے اوتادوں کو اٹھا لے گا. جب اوتادوں کو اٹھا لے گا, کائنات ساری توڑ پھوڑ ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. اور جب تک اوتاد ہیں, میں یہ رجال الغیب کی بات کر رہا ہوں, جب تک اوتاد ہیں سمجھ لیں نظام عالم, جب تک اوتاد ہیں یہ نظام عالم رہے گا اور اللہ اس کو رکھے گا. اوتاد موجود ہیں. ہر اوتاد سورۃ یاسین کو پسند کرتا ہے, ہر اوتاد سورۃ یاسین کو غذا سمجھتا ہے, ہر اوتاد سورۃ یاسین کو اپنا تاج اور سہرا سمجھتا ہے. اور اوتادوں کی دعائیں, توجہات لینے کے لیے سورۃ یاسین حیرت انگیز عمل ہے. اس لیے ایک مشکل کشا عمل میں بتایا کرتا ہوں, 2 نفل حاجت, اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین, جو مانگو ملے, پڑھو, سوچو. اب میری طرف دیکھ کے سوچو, وہ 2 نفل ہیں حاجت کے, یہ 2 فرض ہیں حاجت کے. اور نفل کی کیا طاقت ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک سارا جہان نفل پڑھے, ایک فرض نہیں, ایک فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جو مجمع مل بیٹھ کے فرض پڑھے, 2 فرض پڑھے اور فرض کے بعد سورۃ یاسین پڑھے, اس دعا کے قبول ہونے کا کوئی شک ہے؟ تو میرے خیال میں ہمارے یہاں ایک بابا جی تھے, وہ کہتے تو کوئی ظالم کا بچہ ہوگا یہ اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو. ہاں, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مہنگائی آئی تو فرمایا اوتادوں کو راضی کرو. انہوں نے کہا حضرت اللہ کو راضی نہ کریں. فرمایا اللہ نے یہ بندے مقرر کیے ہیں, اللہ نے یہ اپنے رجال مقرر کیے ہیں, ان کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے. جیسے ماں باپ کو راضی کرنا, کس کو راضی کرنا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک بندہ کہ جی میں باپ کو راضی نہیں کرتا, میں اللہ کو راضی کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں ناراض ہوں. سورۃ یاسین اور فجر کے بعد, اور یہ بندہ پڑھ رہا ہے اور پھر مانگ رہا ہے دعائیں, اور اللہ کہتا ہے ٹھہر جا, کتنی مانگتا ہے, کتنی چاہتا ہے, تیری چاہتے کیا ہیں, تیری منزلیں کیا ہیں, تیری مرادیں کیا ہیں, تیری آسیں کیا ہیں, تیری امیدیں کیا ہیں. آپ مانگ, جھولی کر, تو مانگتا جا میں دیتا جاؤں. تو مانگتا تھک جائے گا, میں دیتا نہیں تھکوں گا. سورۃ یاسین فجر ہو اور 81 دفعہ پڑھی جائے اور پڑھنے والے مخلص ہوں. یہ عمل ہے, بہت زبردست عمل ہے, یہ طاقتور عمل ہے, یہ با کمال عمل ہے. اس عمل کی قدر کرتے رہنا. اس لیے صبح چوکنے ہو کے بیٹھنا, خیال کرنا غلطی نہ کرنا. صبح نیند غفلت کا حملہ ہوگا, نیند غفلت کا حملہ ہوگا. اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, حدیث کے الفاظ ہیں. غافل دل کی دعا منہ پہ بار دیتا ہے. آپ ادب والے ہیں, آپ طلب والے ہیں, آپ تڑپ والے ہیں, آپ روزانہ سورۃ یاسین پڑھیں گے, پڑھتے ہیں, اور انشاءاللہ مرادیں لے کر اٹھیں گے. مزید نیو اسلامک ویڈیوز دیکھنے
میسج آنے